فقیر کے حوالے سے ہمیشہ آپ کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ فقیر ہوتا کون ہے۔ دراصل ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، ہم اسی کو فقیر جانتے ہیں اور اسی کو ہی فقیر مانتے ہیں۔ اب چلو اسی فقیر پہ بھی اگر ہم فوکس کریں تو اس فقیر کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کے پاس نہ گھر، نہ جائیداد، نہ مال، نہ ملکیت، نہ کاروبار، نہ ہی کچھ اور، بالکل ہی زبوں حالی میں ہوتا ہے اور بالکل ہی مفلسی کی زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہوتے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زندگی میں کوئی اچھا اور ڈھنگ کا روزگار کر سکے، لہذا وہ مجبوراً اپنے پیٹ کی بھوک کے پیچھے، اپنے پیٹ کی آگ کے پیچھے لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے۔ نارملی ہم جس فقیر کو فقیر مانتے ہیں یا جسے ہم فقیر مانتے ہیں یا فقیر کہتے ہیں، اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے۔ تو یہ فقیر دراصل عکس ہے اس فقیر کا جو فقیری یا جس فقر کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے۔ وَإِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ، جب فقر اپنے انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد صرف اللہ ہے۔ تو فقیر جب فقر کی انتہا کو چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کے رنگ میں رنگ چکا ہوتا ہے، وہ اللہ کے صفات کو اپناتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا نا، جو کچھ بھی دنیا جہان میں ہے سب انسان کے لیے بنایا۔ ہوا کی اللہ کو ضرورت ہے؟ روشنی کو کیا اللہ کی ضرورت ہے؟ کیا روٹی کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے؟ کیا اولاد کی یا بیوی کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے؟ کیا روزگار یا کاروبار کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے؟ کیا ان درختوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے؟ کیا ان چوپایوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے؟ کیا ان سمندروں کی اور ان دریاؤں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے؟ یہ آبشاریں، یہ جھرنے، یہ چشمے، یہ نہریں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ یہ درخت، یہ میوہ جات، یہ پھل پھول، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ اناج، یہ گندم، یہ باقی جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ یہ چوپائے، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے، ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت اللہ کو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تو جب کوئی بندہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو وہ فقیر کہلاتا ہے۔ روحانیت میں یا صوفیہ کے ہاں فقیر وہ ہوتا ہے جو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور یہ بے نیاز ہوتا کس کے لیے ہے؟ یہ بے نیازی وہ قبول کیوں کرتا ہے؟ اس بے نیازی کی طرف وہ بڑھتا کیوں ہے؟ اس بے نیازی کی زندگی، اس مجبوری میں، اس بھوک میں، اس افلاس میں، اس غربت میں اسے مزہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سب کچھ، تمام چیزیں اپنی نظروں سے ہٹا کے اپنی نظر صرف اور صرف اللہ کی طرف کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر دیتا ہے، اپنی ذات کو اللہ سے وابستہ کر دیتا ہے، اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے عشق میں گم کر دیتا ہے تو ان تمام چیزوں کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، ان تمام چیزوں کے معاملات اس کے دل سے نکل جاتے ہیں اور وہ پھر اللہ کے عشق میں رہتا ہے۔ اللہ کا عشق ہی انسان کو فقیری میں لے کے جاتا ہے۔ ایک فقیر حقیقت میں عاشق ہوتا ہے اللہ کا، ایک فقیر حقیقت میں عاشق ہوتا ہے اس کے رسول کا، ایک فقیر عاشق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کا، ایک فقیر عاشق ہوتا ہے اس کے حبیب کے اصولوں کا،
ان اصولوں کے اپنی زندگی استوار کرنا اور ان اصولوں میں اپنے آپ کو غرق کر دینا، اپنے آپ کو فنا کر دینا، یہ فقیر کی اصل خوبی ہے، یہ فقیر کی اصل پہچان ہے۔ اسی کو حقیقی فقیر کہا جاتا ہے۔ اسی فقیری کو اور اس فقر کو حضور پاک نے فرمایا کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ مال دولت ہوتے ہوئے اس سے بے نیاز ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا مال دولت نہیں تھا؟ مکے کے امیر ترین لوگوں میں سے بی بی خدیجہ الکبریٰ، مکے کے امیر ترین، مکے تو کیا اس وقت کے ارد گرد کے ملکوں کے بڑے بڑے بادشاہ جو وہ مال ملکیت اور امیری اور تونگری میں بی بی خدیجہ الکبریٰ سے مماثلت نہیں رکھتے تھے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہیں نسبت ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جب ان کا دل مائل ہوا تو وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے رشتے کی آفر بھیجی تو حضور پاک نے آگے سے جواب بھجوایا کہ آپ نے تو بادشاہوں کے رشتے ٹھکرا دیے، میں تو مسکین ہوں، میں تو غریب ہوں، میں تو یتیم ہوں، میرا رشتہ آپ کی برابری میں کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ آپ نے کہا میں اپنی برابری والے سے یا اپنے سے اونچے سے میں رشتہ کروں گی، اپنے برابری سے ذرا ہٹ کے اس سے بھی میں رشتہ نہیں کروں گی، میں شادی نہیں کروں گی۔ آپ نے زندگی یوں گزار دی، مجھ سے عمر میں بھی بڑی ہیں، مجھ سے مال دولت میں بھی بڑی ہے، شان شوکت میں بھی بڑی ہے، ملکیت میں بڑی، ظاہری انداز میں تو آپ کا جو لیول ہے وہ کچھ باہر ہے، تو لہذا میں اس رشتے کے معیار کے مطابق نہیں آتا جو آپ نے اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنی تمام تر دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، ان کے نام کر دی، اپنے تمام کاروبار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیے، اور اپنی ذات کو بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر کے اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں دے کے کہنے لگی کہ میں نے اپنے آپ کو تمہاری غلامی میں دے دیا، میں نے اپنی ساری ملکیت تمہارے نام کر دی، اب تو مال ملکیت میں بھی تم بڑے ہو، دنیاوی شان شوکت میں بھی تم بڑے ہو، اور میں نے تو خود اپنے آپ کو غلامی میں دے دیا، اب تو آپ آقا ہو، میں غلام ہوں، لہٰذا آپ مجھ سے رتبے میں بڑے ہو، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں اپنے سے رتبے میں بڑے سے رشتہ کروں گی، شادی کروں گی، لہٰذا یہ رشتہ اب پرفیکٹ بنتا ہے، آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ یہ فقیری، اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے ان سب چیزوں سے بے نیاز ہونا، یہ فقیری ہے۔ لازمی نہیں کہ وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں رہے اللہ کے عشق میں یا اس کے حبیب کے عشق میں، لازمی نہیں کہ وہ بے گھر بے سر و بے سامان ہو جائے، نہیں، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائے۔ اندر سے بے نیازی جب تمہارے اندر آئے گی تب تم فقیر بنو گے، اور یہ آئے گی صرف عشق سے جو اللہ اور اس کے حبیب سے تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جب تم دل سے عاشق بنتے ہو اللہ اور اس کے حبیب کے، تب آپ فقیری کو پہنچتے ہو۔